بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طالبات۔ میں پیراڈائز ایجوکیشنل کمپلیکس گرلز ہائر سیکنڈری اسکول کی جانب سے آپ سے مخاطب ہوں۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گی اور خوب دل لگا کر پڑھ رہی ہوں گی، اور اپنے ماں باپ کے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے آپ کو سخت محنت کی ضرورت ہے، اس لیے دل لگا کر پڑھیں اور اپنی پڑھائی کی وجہ سے اپنے ماں باپ کا نام روشن کریں۔ تو ہمارا آج کا ٹاپک ہے سال دوئم اردو کا مطلع۔ مطلع شعری اصطلاح میں قافیہ اور ردیف کے ساتھ ساتھ مطلع اور مقطع ان دونوں کا ہونا بھی ضروری ہے۔ مطلع یہ عربی زبان کا لفظ ہے، طلع سے نکلا ہے۔ طلع سے ہی پتہ چلتا ہے کہ مطلب طلوع ہونا، اس کا مطلب طلوع ہونا، نکلنا کے ہیں۔ غزل اور قصیدہ، قصیدہ کہتے ہیں نظم کو، کیونکہ نظم میں حمد بھی آتی ہے، نعت بھی ہوتی ہے، رباعی بھی ہوتی ہے، مرثیہ بھی ہوتا ہے، قصیدہ بھی ہوتا ہے، مناجات بھی ہوتی ہیں۔ اس لیے قصیدہ لکھ دیا جائے تو اس میں تمام چیزیں آ جاتی ہیں کہ کسی غزل اور قصیدے کا پہلا شعر جس کے پہلے دونوں مصرے ہم قافیہ و ہم ردیف و مطلع کہلاتا ہے۔ اب ہم قافیہ اور ہم ردیف ہم پچھلے لیکچر میں پڑھ چکے ہیں، جو کل میں نے آپ کو لیکچر دیا تھا، اس میں ہم نے قافیہ اور ردیف کو پڑھا تھا کہ قافیہ اور ردیف کیا ہوتا ہے۔ تو مطلع کیا ہے کہ کسی بھی غزل اور قصیدے کا پہلا شعر ہے جس کے دونوں مصرے، مطلب ایک شعر کے اندر ایک مصرع اور پھر دوسری لائن جو ہوتی ہے وہ اس کا دوسرا مصرع ہوتا ہے، دونوں مصرے ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوتے ہیں، وہ مطلع کہلاتا ہے۔ جیسے یہ مثال دیکھیں، بلاتا لاکھ ہوں لیکن برابر یاد آتے ہیں، الہی ترک الفت پر وہ کیوں کر یاد آتے ہیں۔ دیکھیں اس میں ہمارے پاس قافیہ بھی موجود ہے اور ردیف بھی موجود ہے۔ برابر اور کیوں کر یہ دونوں ورڈز ہمارے پاس کیا ہیں؟ قافیہ ہیں۔ یاد آتے ہیں، یاد آتے ہیں، یہ ردیف ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس شعر میں ہمارے پاس قافیہ بھی موجود ہے، ردیف بھی موجود ہے، اس لیے ہم اسے مطلع کہیں گے۔ اور جس شعر کے دونوں مصرے ہم قافیہ ہم ردیف نہ ہوں اسے ہم صرف پہلا شعر کہیں گے، وہ مطلع کبھی نہیں کہلائے گا۔ جیسے یہ مثال ہے، کام مردوں کے جو ہیں سو وہی کر جاتے ہیں، جان سے اپنی جو کوئی کے گزر جاتے ہیں۔ دیکھیں اس میں قافیہ نہیں پایا جا رہا۔ اگر کسی شعر میں قافیہ یا ردیف ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز موجود نہ ہو تو اسے ہم مطلع نہیں کہیں گے، وہ کسی غزل یا نظم کا صرف پہلا شعر ہوگا۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے مقطع۔ یہ بھی عربی زبان کا لفظ ہے، قطاع سے نکلا ہے، اس کا مطلب ہے کاٹنا، ختم کرنا یا غروب ہونا۔ طلع تھا، طلوع ہونا مطلب مشرق سے نکلنا، اور مقطع کاٹنا، غروب ہو جانا۔ کسی بھی غزل اور قصیدے کا آخری شعر ہوتا ہے جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے۔ تخلص اپنا پورا نام لکھنے کی بجائے اپنا مختصر نام استعمال کرتا ہے، اسے ہم مقطع کہتے ہیں۔ جیسے یہ مثال ہے، کتنا ہے بد نصیب ظفر دفن کے لیے، 2 گز زمیں بھی نہ ملی کوئے یار میں۔ یہاں پہ اگر وہ لکھ دیتا ہے، یہاں پہ ظفر، بہادر شاہ ظفر اس کا پورا نام ہے اور وہ ظفر تخلص کرتا ہے، اگر وہ یہاں پہ لکھ دیتا کتنا ہے بد نصیب بہادر شاہ ظفر دفن کے لیے، 2 گز زمین بھی نہ ملی کوئے یار میں، تو یہاں پر وہ شعر کا ایک سیکوینس، ایک ترتیب جو تھی وہ غلط ہو جانی تھی، اس لیے وہ پورا نام استعمال کرنے کی بجائے اپنا مختصر نام استعمال کرتا ہے۔ اور جس نظم یا غزل میں شاعر اپنا تخلص استعمال نہ کرے اسے ہم آخری شعر کہیں گے، وہ مقطع نہیں کہلائے گا۔ اور بغیر مقطع کے غزل اور نظم کی بنیاد علامہ اقبال نے ڈالی تھی۔ شکریہ۔